اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب کی خدمت میں ہم اس سے پچھلی والی نشست میں مباحثے میں خطبہ مینا کا مختصر سا اجمالی تعارف ہم نے پیش کیا تھا اپنے مباحثے میں۔ آج ہم اسی مختصر تعارف سے آگے بڑھ کر اب متن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سامعین حضرات تک جو مفاہیم اور جو کلمات امام حسین علیہ السلام نے ادا کیے اور امت کو کیا بات سمجھانا چاہ رہے تھے اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سند کے حوالے سے اور جس کتاب میں یہ خطبہ ذکر ہے اس کے حوالے سے ہم سوال کرتے ہیں ہمارے گیسٹ حضرت مولانا حسن عابدی صاحب سے کہ بتائیے حسن صاحب سامعین کو کہ یہ کس کتاب میں نقل ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہم نے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک اجمالی تعارف، ایک اجمالی انٹروڈکشن اس خطبے کے بارے میں کیا تھا، اور یہ خطبہ بہت زیادہ مفصل ہے، عبارت کے لحاظ سے متن کے لحاظ سے بہت مختصر ہے، لیکن ترجمے اور تفصیل کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ مفصل ہے۔ اور میرا خود کا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ معصوم کے ایک ایک حرف کی مکمل تفصیل صرف معصوم کر سکتے ہیں۔ ہم صرف اپنا ایک نظریہ پیش کر سکتے ہیں، یا وہ جو علماء نے کتابوں میں نقل کیا ہے ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں، باقی تمام مفصل اس خطبے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا معنی حقیقی معصوم کی۔ بہرحال ہم نے کل اس کا کچھ انٹروڈکشن کرایا تھا اپنے ناظرین سے اس خطبے کا، تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ خطبہ سلیم ابن قیس نے اپنی کتاب میں کتاب سلیم میں اس خطبے کو ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو کل بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام نے مینا کے میدان میں اس خطبے کو 3 حصوں میں بیان کیا، جس کا پہلا حصہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کہ جو کتاب سلیم میں سلیم ابن قیس نے ذکر کیا ہے، اور اس کا دوسرا اور تیسرا حصہ صاحب تحفۃ العقول نے اپنی کتاب تحفۃ العقول میں بیان کیا ہے۔ آپ ناظرین سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں وہ ضرور اس خطبے کو پڑھیں اور ان دونوں کتابوں کا مراجعہ کریں انشاءاللہ۔ تو یہ 3 حصوں پر مشتمل امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کو یہ بتاتے چلوں اس خطبے کی کنڈیشن، یہ کس کنڈیشن میں امام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ سلیم ابن قیس نقل کرتا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے مرگ معاویہ سے تقریباً 2 سال پہلے مینا کے میدان میں ارشاد فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کچھ ساتھیوں کو، اپنے کچھ خاندان والوں کو 58 ہجری میں 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو کہ جو واقعاً، دیکھیں توجہ کیجیے گا اس جملے پہ، کہ جو واقعاً اہل بیت علیہ السلام کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے، ان کی معرفت تو امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کو بلایا اور امام علیہ السلام نے ان کو حکم دیا اپنے خاندان کے کچھ چنندہ افراد کو کہ جائیں، اور جانے کے بعد رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بلائیں۔ اور یہ چنندہ افراد جو تھے، جتنے بھی اس دوران حج کے دوران رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یا ماننے والے آئے ہوئے تھے، ان میں سے بھی چنندہ افراد کو امام نے طلب کیا۔ اب امام حسین علیہ السلام یہ کیونکہ انٹروڈکشن کرا رہے ہیں خطبے کی، کس کیفیت میں امام علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا، کچھ تقریباً یہی سلیم ابن قیس اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ امام کی صدا پر تقریباً 200 صحابہ اور 800 تابعین امام کے خیمے کے اندر تشریف لائے۔ اچھا، تو یہ مینا میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں اس خطبے کو امام نے ارشاد فرمایا۔ مینا میں امام حسین علیہ السلام نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا۔ کنڈیشن کیا تھی؟ کنڈیشن سنیے۔ کنڈیشن یہ تھی کہ آپ کو عرض کیا، آپ نے خود ہی عرض کیا کہ 58 ہجری، تو اس زمانے کی کنڈیشن یہ تھی، یہ جو 3 حصے امام علیہ السلام نے بیان فرمائے، یہ پچھلی ویڈیو میں بھی شاید ہم بتا چکے ہیں لیکن تکرار ہو جائے، یہ تینوں حصے اس زمانے میں بلائے جا رہے تھے۔ زمانہ کس کا تھا؟ معاویہ کا زمانہ، اور تینوں زمانے امام حسین علیہ السلام نے جو بیان کیے ان کو بلایا جا رہا تھا۔ 3 ایسی چیزوں کو امام نے بیان کیا ہے جو زمانے کی اشد ضرورت تھی۔ پہلا امام نے جو اس میں انتخاب کیا، پہلا حصہ، وہ خود اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں، اور خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور خصوصاً امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں وہ آیات اور وہ احادیث کہ جن کو بھلایا جا رہا تھا، امام علیہ السلام نے اس خطبے میں ان احادیث اور ان
روایات اور ان آیات کو ذکر کیا. کس کے سامنے؟ صحابہ کے سامنے, صحابہ اور تابعین کے سامنے. اب سوال شاید ہمارے ناظرین یہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان امام حسین علیہ السلام غدیر کی حدیث سنا رہے ہیں, سلسلۃ غدیر کی حدیث سنا رہے ہیں, اور سد الابواب سنا رہے ہیں, امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں, کیا صحابہ کو معلوم نہیں تھا؟ سوال ہو سکتا ہے. کیا صحابہ کو معلوم نہیں؟ صحابہ جانتے تھے, صحابہ کو معلوم تھا, لیکن امام حسین علیہ السلام اس خطبے کے ذریعے مردوں کے, لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہے ہیں. لوگوں کے ضمیروں کو امام حسین علیہ السلام جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں سب کچھ پتا ہے, تمہیں پتا ہے کہ معاویہ کتنا مکار ہے, تمہیں پتا ہے کہ معاویہ نے اسلام کا کیا حال کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی خاموش ہو. تو امام حسین علیہ السلام, اب جملے سنیے خطبے کے, کیا خوبصورت جملے امام حسین علیہ السلام نے فرمائے. امام حسین علیہ السلام خطبے کے پہلے حصے میں فرماتے ہیں کہ انشدکم اللہ اتعلمون ان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کان اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین اخا بین اصحابہ فاخا بینہ وبین نفسہ وقال انت اخی وانا اخوک فی الدنیا والآخرہ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فی الدنیا والآخرہ قالوا اللہم نعم. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں 200 صحابہ, آپ مجمع کو دیکھیں, مجمع کیا ہے, 200 صحابہ اور 800 تابعین, اور امام کیا فرما رہے ہیں 200 صحابہ اور 800 تابعین کے درمیان میں؟ قسم کھا کر بتاؤ. امام فرما رہے ہیں, اصحاب اور تابعین سے متوجہ ہو کر امام فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر بتاؤ, کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنا بھائی کہا ہے, انت اخی فی الدنیا والآخرہ. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں امام علی علیہ السلام کو اپنا بھائی آخرت اور دنیا میں مشخص کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے امام حسین علیہ السلام, اور اسی سے ریلیٹڈ, اسی کے سلسلے میں امام حسین اور بہت سی فضیلتیں اپنے بابا امام علی علیہ السلام کی بیان فرماتے ہیں. کیوں بتا رہے ہیں امام؟ وجہ کیا ہے؟ پتا سب کو تھا کہ امام علی علیہ السلام سے امام حسین کا کیا رشتہ ہے, امام علی کی فضیلت کیا ہے, امام علی کس مقام پر تھے. اس کے باوجود بھی امام علی مقام ان تمام اصحاب اور تمام تابعین کے درمیان میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرے بابا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا قرابت رکھتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام دراصل اس خطبے کے ذریعے ان اصحاب اور ان تابعین کے درمیان میں ان لوگوں کے دلوں کو اور ان لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کہ جب تمہیں پتا تھا یا پتا ہے کہ رسول اور علی کی کیا قرابت تھی اور کیا قرابت ہے, اس کے بعد بھی معاویہ تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے اور اسلام کو کسی اور موڑ پر لے کر جا رہا ہے. تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد اس خطبے سے یہ ہے. 2 سال پہلے کا خطبہ, معاویہ کے 2 سال پہلے کا خطبہ, اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں لوگوں کو دیکھو ہماری نسبت پیغمبر اکرم سے کیا ہے اور ہمارے بابا کی نسبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے. بہت ہی عمدہ. اور یہ اس زمانے کی جو اشد ضرورت تھی اس کے پیش نظر امام علیہ السلام نے, جیسا کہ مستحضر ہے کہ معاویہ نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف جو محاذ کھولا تھا, سب سے بڑھ کے ایک تو اس کے پاس پلس پوائنٹ یہ تھا کہ جس علاقے میں اس کی حکومت تھی وہ لوگ امام علی اہل بیت علیہ السلام کو انہوں نے درک نہیں کیا تھا, دیکھا ہوا نہیں تھا امام علی علیہ السلام کو, کسی کو بھی دیکھا. جیسا کہ بہت سارے واقعات ہیں, جیسے شامی آتے ہیں مدینے میں یا مکہ میں زیارت کرنے کے لیے زمانے امام علی میں, اور آ کے جو ہے اپنے, کیونکہ وہاں پہ ان کی تربیت ایسے ہوئی تھی کہ امام علی پہ لعن طعن کیا جائے. خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور امام کو, آپ کو شاید وہ تاریخی جملہ یاد ہو کہ جب امام علی مقام امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی تو لوگ تعجب کر رہے تھے شام میں جب خبر پہنچی علی اور مسجد. اللہ اکبر. تو یہ تبلیغ کا اثر ہے سر, انشاءاللہ ہم اس پوائنٹ پہ بھی آئیں گے, لیکن آپ اپنی یعنی پراپرلی ایسا دیکھا جائے کہ معاویہ کا جو میڈیا تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. معاویہ یعنی وہ اس زمانے کا میڈیا ممبر تھا. معاویہ نے اس ممبر کو خرید لیا تھا, جیسا کہ آپ نے کل بھی کہا ہے کہ تقریباً 18,000 مفتی, 18,000 غالباً مفتی اس نے خرید لیے تھے. یہ جو اسپوک پرسن تھے, یہ جو عوام کے درمیان میں ہر ہفتہ یعنی ہر جمعے کے دن آ کے خطبہ دیتے تھے, جب انہی کو خرید لیا جائے تو پھر ایسے ہی نسل نکلے گی کہ رسول اللہ کے اسلام لانے کے اور ان کی رحلت کے بالکل 50 سال کے بعد پھر انہی کے نواسے کو قتل لیں. بہرحال یہ پہلا حصہ تھا مختصر. ہمارا مقصد ہے اس خطبے کا عوام الناس کو انٹروڈکشن کرانا, تاکہ لوگ پڑھیں, خود سے پڑھیں. ہم کیونکہ میں نے اول کلام میں اپنی گفتگو یہ کی ہے کہ ہم
قاصر ہیں اس چیز سے کہ کاملاً مفاہیم کاملاً سمجھ جی سکیں اور سمجھا سکیں، یہ صرف معصوم جتنا ہمارے ہاتھ میں ہے، جتنا ہم کر سکتے مقدور ہیں۔ بہرحال یہ پہلا حصہ تھا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ امام نے اپنی فضیلتیں اور اپنے بابا اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کی امام علی مقام میں۔ اب ہم تیسرے حصے پہ آتے ہیں کہ جو تیسرے حصے کو آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، دوسرے کو چھوڑتے ہوئے تیسرے حصے پہ آتے ہیں، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ بعد میں، جی انشاءاللہ۔ تو تیسرے حصے پہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت خوبصورت ٹاپک امام نے چھیڑا ہے ان اصحاب اور ان تابعین کے درمیان میں، علماء کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری۔ اس زمانے کا ٹاپک، مخصوص ٹاپک، بہت مشہور و معروف ٹاپک اور بہت اہمیت کا حامل ٹاپک، علماء کی ذمہ داری، اور اس زمانے کا بھی ایسا ہی ہے اہمیت کا حامل ٹاپک۔ تو علماء کی ذمہ داری بتا رہے ہیں امام حسین۔ امام حسین اس خطبے میں کتنی خوبصورت بات بتا رہے ہیں، اور یہ حقیقت بات ہے، اور ہم اس بات کو امام حسین کے جو خطبے میں بات ارشاد فرمائی ہے امام نے، ہم اس بات کو اس زمانے میں بھی تطبیق دے سکتے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ معذرت، امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ علماء جس گلی اور کوچوں سے نکلتے ہیں، علماء جس گلی اور کوچوں سے نکلتے ہیں، اس گلی اور کوچے والے ان علماء کا احترام ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی بادشاہ آ رہا ہو۔ علماء کی اہمیت سمجھے، علماء کیا ہے اور کیا کر سکتے ہیں، ان کا اختیار کیا ہے، پوٹینشیل کیا ہے جی۔ امام فرماتے ہیں کہ ان کا استقبال ایسے ہوتا ہے۔ اب آگے کا جملہ امام کا سنیے آپ، کتنا حیرت انگیز جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں ان کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے جیسے کسی بادشاہ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اب امام آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو استقبال مرد ان کا کر رہے ہیں، یہ جو لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں بادشاہوں کی طرح، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ ان سے توقع رکھتے ہیں، لوگ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ احکام دین تک کو ہم تک پہنچائیں گے، اس لیے ان کا احترام کیا جا رہا ہے، دین کی وجہ سے۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، کوئی خاص کہ ان کی مال دولت کو دیکھ کر، ان کے جاؤ حشم کو دیکھ کر، ان کے اجداد کو دیکھ کر، نہ، ان کا احترام صرف اس لیے کیا جا رہا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں صرف اس توقع کے لیے کہ اصل دین کو ہم تک پہنچائیں گے۔ اور اس زمانے میں کیا کیا جا رہا تھا؟ اس زمانے میں کیا کیا جا رہا تھا؟ بقول آپ کے، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا ہے، معاویہ نے، امام حسین اسی خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ معاویہ نے ہر شہر کے منبر اور ہر شہر کے عالم کو خریدا ہوا تھا، ہر شہر کے منبر اور ہر شہر کے عالم کو خریدا ہوا معاویہ نے خریدا تھا۔ اس کنڈیشن میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام علماء کی ذمہ داری بتا رہے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری کیا ہے۔ علماء کا کام بکنا نہیں ہے، علماء کا کام دین کو بتانا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور آج وہ کل کا خطبہ، کل سے مراد یعنی وہ مینا کا خطبہ، اس خطبے کو آج اس زمانے میں تطبیق دے سکتے ہیں۔ جس زمانے میں بھی علماء خاموش رہیں گے، جس زمانے میں بھی علماء خاموش رہیں گے، وہاں ہر اس زمانے میں معاویہ اور یزید جیسا نجس انسان تخت حکومت پر بیٹھا ہوگا برابر، جس زمانے میں بھی علماء خاموش رہیں گے۔ تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا۔ یہ ایک اور جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امام وقت، افسوس کی بات یہ ہے کہ امام وقت ہونے کے باوجود امام اس طرح سے مظلوم ہے کہ اپنی امت کے درمیان ہی تنہا ہے، اپنی امت کے درمیان اس سچویشن پہ آ کے پہنچ گئے ہیں کہ آئیں اور بیان کریں فضائل جو انہوں نے فراموش کر دیے تھے۔ یعنی صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کو درک کیا تھا، جنہوں نے اسلام سیکھا تھا، کچھ سال کے بعد اس طرح سے ان کے اندر تبدیلی آ گئی ہے کہ امام علی مقام کے اور اہل بیت علیہ السلام کے اس مقام کو وہ لوگ فراموش کر دیے، جس کے نتیجے میں امام مجبور ہے اپنے فضائل اپنی زبان سے بیان کریں۔ یہ واقعاً بہت افسوس کی بات ہے۔ دوسری طرف سیاسی بصیرت بھی نہیں ہے، سیاسی بصیرت علماء کے اندر نہیں ہے، خواص کے اندر نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کے آپ دیکھیں کہ آج کل کے علماء کا مائنڈ سیٹ اپ یہ بن چکا ہے، ہمیں حکومت سے کیا کام، ہمارے لیے صرف مسجد ہے، نماز روزہ تمام، ہمیں حکومت سے کیا کام۔ حکومت بتا رہے ہیں امام، اس میں اس خطبے میں امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں، علماء سے فرما رہے ہیں کہ تم حکومت، جابر حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ یہ بہت بڑا سنگین وظیفہ ہے، لیکن اب اچھے علماء جو ہیں وہ الحمدللہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جو علماء دین کی فہم دقیق نہیں رکھتے، یا پھر کہیں کہ اپنے جو ہے اطرافیوں کے یا پھر اس طاغوت کے جو ہے پریشر میں آ کے ڈرے ہوئے ہیں، تو ان کی تو بات ہی اور ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے اس بات پہ عمل کریں۔ آج کل جو سوسائٹی میں ہمارے جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، لوگوں کی ذہنیت یہی ہو گئی ہے کہ ایک مولوی کا کام بس مسجد میں نماز پڑھانا ہے، یا کسی کی ایصال ثواب کی مجلس سال بھر میں پڑھنی ہے،
کسی کے جنازے میں تلقین جو ہے پڑھنی ہے، نماز جنازہ پڑھانی ہے، اور بہت ہوا عشرہ پڑھنا ہے جی جی محرم، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں. جبکہ ہم یہاں ایران میں دیکھتے ہیں کہ علماء حضرات ہر شعبے میں ہیں یہاں، جی جی ماشاء چاہے وہ سب سے بڑے لیول پہ سیاست کے شعبے میں علماء موجود ہیں، اور نیچے جیسے سازمانی اور مختلف اداروں میں علماء کام کرتے ہیں جی جو دین سمجھے ہوئے ہیں. دیکھیے فائدہ یہ ہے کہ جب دین انسان سمجھ جاتا ہے، جب عالم کہلاتا ہے، اور تب جو ہے جب وارد میدان ہوتا ہے اور الگ الگ شعبوں میں کام کرتا ہے، تو لوگوں کو بھی اس کی نورانیت کا اثر پڑتا ہے، اس کے علم سے لوگ بھی پرفیض ہوتے ہیں. یہ ایک کلی طور پہ فائدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگوں میں ذہنیت ہے کہ ارے عالم کا کام جو ہے، بھائی آپ تو مولانا ہیں، آپ کو سیاست سے کیا لینا دینا ہے. جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب انقلاب وغیرہ کی باتیں جب شروع ہو رہی تھی اور شاہ کے خلاف، ظلم کے خلاف مبارزہ کر رہے تھے، تو کئی لوگ آ کے کہہ رہے تھے ارے آپ تو آ جگہ، آپ مسجد سنبھالیے، آپ ممبر سنبھالیں، یہ سیاست آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ سیاست کو ہم جیسے خراب لوگوں کے حوالے کر دیں اور آپ جو ہے مسجد ممبر سنبھالیں. جس کے نتیجے میں امام خمینی نے جواب دیا، اور ان کی عملی سیرت اگر دیکھا جائے تو اس میں کلیئرلی یہ ملتا ہے کہ علماء کو کوئی بھی محاذ چھوڑنا نہیں ہے. جس محاذ کو عالم نے چھوڑا ہے وہاں پہ اسلام ضربہ کھایا ہے. عالم، حقیقی عالم نے، اور عالم سو کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو وظیفہ شناس ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جو عالم باعمل ہے، اگر وہ سیاسی محاذ چھوڑ دے تو پھر یہ جو ہے مکار لوگ جو ہے آ جاتے ہیں وارد عمل. آج اگر میڈیا میں اگر علماء نہ آئیں، آج اگر سوشل میڈیا آج ممبر کی طرح ہے. جی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر کوئی آ رہا ہے، اپنی جو ہے غلاظت بھی بیان کر رہا ہے، جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ بیان کر رہا ہے، جھوٹی موٹی رپورٹس جیسی چاہے ویسی جو ہے تفسیریں ہر بات کی کر رہا ہے. تو یہاں پہ علماء کی کمی ہے. آج ممبر پہ جس طرح ضرورت ہے، اس سے زیادہ سوشل میڈیا میں علماء کی ضرورت ہے کہ وہ آئیں، اور جیسا کہ رہبر معظم نے بھی فرمایا، جہاد تبیین اس کے ضمن یہی ہے کہ معارف اسلامی اور انقلاب اسلامی، تفکر اسلامی، اسلام ناب محمدی کے اوپر جتنے بھی اشکالات لوگ کرتے ہیں بے جا، اس کے جواب کے لیے آپ کو آمادہ ہونا چاہیے. ایک عالم نے بہت اچھی طرح مثال دی، کہا کہ عالم ایک سرباز کی طرح ہے. سرباز یعنی وہ سرباز جو بلاد اسلامیہ، حکومت اسلامیہ، یا کہیں کہ ایک کنٹری کے جیسا بارڈر سے حفاظت کرتے ہیں. ایک عالم کا کام بھی ویسے ہی کہ وہ باہر کے حملوں سے بھی عوام کو بچائے، امت کو بچائے، اور ایک عالم کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ داخلی حملوں سے بھی امت کو بچائے. تو امام حسین علیہ السلام کی تنہائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علماء نے ان کا ساتھ نہیں دیا. آپ دیکھیں کوفہ میں جب امام حسین علیہ السلام کے جو سفیر آتے ہیں کوفہ میں، اور آپ جو ہے کوفہ میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں امام علیہ السلام کی طرف کہ دیکھیے جو بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ میری بیعت کر لے. آئے، میری بیعت سے مراد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت. اور یہاں پہ ایک عالم کا جو کردار ہے وہ کتنا مؤثر ہوتا ہے. سفیر امام حسین کو تنہا کر دیا جاتا ہے. سفیر امام حسین کو تنہا کر دیا جاتا ہے. کیسے تنہا کر دیا جاتا ہے؟ اس طرح تنہا کر دیا جاتا ہے کہ سلیمان ابن سورد خزائی، یہ بہت مشہور، ان کی اگر زندگی اگر ہم پڑھیں تو بہت تعجب ہوگا کہ ایک ایسا جو ہے، یعنی وہ صحابی رسول سلیمان ابن سورد اس زمانے کے فقی شیعہ، امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے ہیں، مولا رسول خدا کے ساتھ بھی رہے ہیں، رسول خدا کو بھی درک کیا ہے، امام علی علیہ السلام کو بھی درک کیا ہے، اور آگے آتے آتے کوفے میں شیعوں کے مرجع ہیں وہ. ویسی شخصیت سفیر امام حسین کا ساتھ نہیں دیتی ہے. کوفے میں عالم فقی ہونے کے باوجود مسلم تنہا ہو جاتے ہیں. مسلم علیہ السلام کو پوری طرح شہید کر دیا جاتا ہے. اور یہ جس وقت بیدار ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت تو بیدار نہیں ہوئے، مسلم کو تنہا کر دیا. لیکن جیسے ہی مسلم کی شہادت کے بعد پھر جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ اٹھتے ہیں توابین کا لشکر. تب کیا فائدہ ہو؟ آتے ہیں سب کی جو ہے گردنیں اڑا دی جاتی. بہرحال اس موضوع پہ انشاءاللہ ایک درجات کے لیے ہم کوئی حکم نہیں لگائیں گے، لیکن ایک جو ہے سبق، تاریخ جو ہوتی ہے وہ آئینے کی طرح ہوتی ہے، سکھاتی ہے تاریخ آئینے کی طرح. آج خوشبختانہ بہت سارے علماء نے اقدام کیا ہے. آج نائب امام کے اوپر جب ان کی جو ہے حد کے حرمت ہوئی ہے، ان کی شان میں جب گستاخی ہوئی ہے، تو علماء نے، وظیفہ شناس علماء نے آ کر میدان میں وارد عمل ہوئے اپنے فتووں کے ذریعے سے، اپنے حکم کے ذریعے سے. آج جو ہے اس دور سے انہوں نے سبق سکھایا اور الحمدللہ اس دور میں عمل کر رہے ہیں. واقعا خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس زمانے میں ایسے بابصیرت علماء کے ساتھ جو ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال یہ ہم گفتگو کر رہے تھے خطبہ مینا کے سلسلے سے، اور ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم مباحثہ کر رہے ہیں یہ خطبہ مینا کا نچوڑ ہے. یہ جو ہم مباحثہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ خطبہ مینا سے ہے. بہرحال تفصیل سے اس لیے نہیں بتا سکتے کیونکہ متن با متن زیادہ طویل ہو جائے گا، طولانی ہو جائے گا. ہم نے 2 حصوں کو مختصر بیان کیا، ایک متن پڑھ کے اس کو مختصر بیان کیا. اب تیسرا حصہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ مختصراً بیان کر دیں. تیسرے حصے میں جو دراصل دوسرا حصہ ہے امر بالمعروف، امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام
200 صحابہ اور 800 توابین کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ان علماء کی مثال دیتے ہیں امام علی مقام کہ جو علماء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام نہیں دیتے. ان کی مثال امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے عالموں کی طرح دی ہے. یعنی وہ علماء کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، ان کی مثال یہودیوں کے علماء کی طرح ہے. اور آگے امام فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے علماء کسی کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، یعنی امر نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، امر بالمعروف نہیں کرتے تھے. تو امام نے ان لوگوں کی جو وہ علماء کے جو معاویہ کے زمانے میں تھے ان کی مثال یہودیوں کے علماء سے دی ہے کہ یہودیوں جیسے علماء ہیں. کیوں؟ وہ بھی ادھر معاویہ کے زمانے میں معاویہ نے تمام علماء کو خریدا ہوا تھا، ہر ممبر کو خریدا ہوا تھا، تو ان کا بھی کام یہی تھا اور یہودیوں کا بھی کام یہی ہے. آج آپ بالکل سیم یہی چیز اس دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تمام حکومت اسلامی جتنی بھی پوری دنیا میں حکومت اسلامی ہے، نہیں جانتے ہم کتنے ملک ہیں کتنے ملک نہیں ہے، 56 بتائے جاتے ہیں، البتہ 100 بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جتنے بھی ممالک ہیں آپ صرف اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو حق پر کھڑے ہوئے ہیں. باقی تمام کے تمام ممالک امریکہ اور اسرائیل یہودیوں کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں. جو یہودی بولتے ہیں یہ بھی وہی بولتے ہیں، اسی کی تائید. بہت افسوس. امام علی یہ جو خطبہ ہے، امام دیکھیں اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں، امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی کلام کرے، کیسا بھی کلام کرے، وہ صرف حال کے لیے نہیں ہوتا کہ جس جگہ امام کھڑے ہیں صرف وہیں کے لیے مخصوص ہو وہ خطبہ، پورے زمانے کے لیے، تمام زمانوں کے لیے. امام جانتے فیوچر میں کیا ہوگا. برابر. اس ٹائم وہی سچویشن ہوئی ہے جو امام کے زمانے میں سچویشن تھی، جو امام کے زمانے میں کنڈیشن تھی. ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ تھا اور باقی معاویہ نے سب کو خریدا ہوا تھا. لیکن حق کے پرچم کو امام نے کبھی گرنے نہیں دیا، اپنے خون سے اسلام کو جوانی دے دی امام نے. آج کے دور میں جیسے گفتگو کے اختتام کی طرف پڑھ رہے ہیں، آج کے دور میں آج کے حالات کو دیکھ کے اور پھر علماء بکے ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے تو پھر واقعہ کربلا کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، غدیر کی فراموشی کا بھی مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے. کربلا کو سب سے بہتر طریقے سے، میرا نظریہ یہ ہے، کربلا کو اگر کسی کو سمجھنا ہے اس خطبے کو پڑھ دے. اگر کوئی انسان، کیونکہ دیکھیں ہم بار بار اس بات کو تکرار کر رہے ہیں کہ امام نے یہ خطبہ 3 حصوں پر مشتمل ہے اور امام نے اس خطبے کو 3 حصوں میں فرمایا. اگر کوئی انسان ان 3 حصوں کو سمجھ لے، یہ 3 حصے اس زمانے کی بھی اشد ضرورت تھے اور اس زمانے کی بھی اشد ضرورت ہے. تو اگر کوئی انسان ان 3 حصوں کو پڑھ لے، کربلا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کربلا دراصل نام کس چیز کا ہے اور کربلا کیوں برپا ہوئی. سب سمجھ سکتے ہیں. اس خطبے کو چاہیے کہ ہمیں عوام الناس میں اس کو منتشر کریں، پھیلائیں. ہم یہاں سے یہ اپیل کرتے ہیں عوام الناس سے اور ہمارے مومنین سے جو بھی سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، کہ آپ جو ہے ذاکرین کو بلاتے ہیں اپنی مجلسوں میں، علماء کو بلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان سے یہ بھی درخواست کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ عوام تک پہنچائیں. کربلا سے پہلے یعنی قیام امام حسین کا فلسفہ بیان کریں. آپ اپنے علماء سے یہ درخواست کریں، اپنے ذاکرین اور خطیبوں سے یہ درخواست کریں. اگر آپ کے پاس مقدور نہیں ہے تو خود اپنے طور پہ آپ جو ہے اپنی نجی محفلوں میں یہی خطبہ منا کی تلاوت کریں. خطبہ منا پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، لوگ آپس میں بیٹھے ہوں، ایک نفر جائے اور کرسی پہ بیٹھ کے جو ہے خطبہ منا کا ترجمہ پڑھے. یہ بھی تو ذکر امام حسین، یہ تو کلام امام حسین، کلام امام حسین نور علی نور. آپ جو ہے دوسروں کا کلام، دوسروں کی جو برداشت ہے، دوسروں کی جو پرسپشن ہے، وہ سننے سے بہتر یہ ہے کہ امام کی پرسپشن سنیں، امام کا کلام سنیں. میں ایک جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ آج کے دور میں اتنے مظالم کی انتہا اور اپنی ظلم اور بربریت اور جارحیت جو اسرائیل نے دنیا کو دکھائی ہے، اس کے باوجود کئی ایسے مسلمان مولوی حضرات ان کی تائید کر رہے ہیں یا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہے. ایران کی مظلومیت، جبہہ مقاومت کی مظلومیت، غزہ کی مظلومیت، لبنان، یمن کی مظلومیت ثابت ہونے کے باوجود ان کے دل میں جو ہے ایک نرمی نہیں آ رہی ہے، نرم گوشہ انہوں نے جو ہے نہیں چھوڑا ہے جبہہ مقاومت کے حوالے سے. تو بعید نہیں ہے اس دور میں تو پھر واقعاً انہوں نے صرف نظر کیا. میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ تاریخ میں آخر کیسے ممکن ہے کہ نواسہ رسول کو اس طرح بے دردی سے شہید کر دیا جائے اور امت خواب غفلت میں رہے. آج سمجھ میں آ رہا ہے. آج جو ہے مسلمانوں، یہ تو مسلمان ہے نا، یہ تو عرب ہے نا، غزہ میں فلسطین میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ تو یہ عرب کی نسل کے ہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں، مسلمان ہیں. کیا یہ رسول اللہ کی حدیث انہوں نے فراموش کر دی جو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشرق سے یا مغرب سے یہ صدا بلند کرے، چاہے کافر ہو، یہ صدا بلند کرے کہ یا المسلمین میری مدد کو آئے، اور اگر مسلمان مدد کو نہ جائے تو وہ کافر ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا یہ رسول اللہ کی حدیث امت نے فراموش کر دی ہے؟ اور جس نے اس حدیث کو اپنی زندگی کا سرمشق بنا لیا ہے، جبہہ مقاومت میں اسلامی
جبہ مقاومت میں مسلمانوں کی کمک کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے اسرائیل کے خلاف ڈٹ کے مقابلے میں آگے بڑھ رہے ہیں. حد اقل ان کے سپورٹ میں کچھ کہیں نہیں، وہ بھی نہیں کر رہے. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کتنے پلید. بہت افسوس کی بات ہے. اور خدا کے عالم انشاءاللہ اس زمانے کی جو تنہا راہ نجات ہے، امتوں کی تنہا راہ نجات ہے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جو منحصر ہے ہماری بیداری پہ، امتوں کی بیداری پہ. اگر امت امام حسین کو سمجھ جائے، اگر امت خطبہ منا سمجھ جائے، تو پھر جب بیدار ہو جائے گی تو پھر امام بھی ظہور فرمائے گی انشاءاللہ. کیونکہ ویڈیو زیادہ طولانی ہو جائے گی، ہم اگلی نیکسٹ ویڈیو یا کچھ دن بعد اور ویڈیو جو بنائیں گے انشاءاللہ اسی خطبے کی اور تفصیل کریں گے انشاءاللہ، اور علماء کی آراء وغیرہ انشاءاللہ. کیونکہ ہر اپنے سامعین کو بتاتے چلے ہم کہ ہم اس خطبے کی زیادہ تفصیل اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ایک تو وقت بہت زیادہ قلیل ہوتا ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے انشاءاللہ. لیکن ہاں ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس خطبے کی کچھ 30 منٹ یا 20 منٹ کی ایک نشست کو ہم آپ حضرات کے سامنے، آپ حضرات کے لیے شیئر کریں، اور اس کو بخش بخش انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں. یہ جو ہے ہمارا جو اقدام ہے وہ ہم کاملاً، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ کاملاً امام حسین علیہ السلام کے کلام کو سمجھ کے اس کے اوپر جو ہے لوگوں کو سمجھانا، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، معصوم کا کلام ہے. لیکن جتنا ہمارے حوصلے میں اپنی حیثیت کے مطابق ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عوام میں شوق پیدا ہو. کہا جاتا ہے کہ انسان یا شوق کے ذریعے سے سیکھتا ہے، کسی چیز کے پیچھے جاتا ہے، یا ڈر کے ذریعے سے. اب ڈر کے ذریعے ہم تو ڈرا نہیں سکتے، اور ڈرانے سے فائدہ یہ بھی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اگر ڈرائیں گے تو جس دن ڈر ختم ہو جائے اس دن جو ہے وہ راستہ چلنا چھوڑ دیں گے. تو لیکن شوق ایک بار اگر عوام میں پیدا ہو جائے، لوگوں میں پیدا ہو جائے، تو وہ شوق کبھی ختم نہیں. انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کو تمام کرتے ہیں. مولا سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی توفیق فرمائے کہ ہم دوبارہ بلکہ سے بارے اس خطبے کی تھوڑی اور تفصیل بیان کریں. اور انشاءاللہ اپنے ناظرین کو بھی شکریہ کہتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں اسی خطبے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.